لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. السلام علیکم ناظرین. اسلام جو دین الہی ہے، جو انسان کے لیے ایک مکمل دستور حیات ہے اور قوانین فطری پر بیسڈ ہے، یعنی انسان کی فطرت سے ہم آہنگ جو دستور اور جو منشور الہی ہے وہ ہے دین اسلام. اس میں انسان کی تربیت کے کئی اسرار اور رموز اور ڈائمنشنز ہیں. ان میں سے آج آپ کے سامنے ایک اینگل پر 2-3 منٹ گفتگو کر کے زحمت کو تمام کرنا ہے، اور وہ ہے اللہ کی راہ میں قربانی. اس قربانی کے جذبے کو دین نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، یعنی وہ ایک بلند مقصد کے لیے، ایک گریٹر آبجیکٹو کے لیے قربانی پیش کرتا ہے. اب کیونکہ اس کا مطمع نظر، اس کا ہورائزن جو ہے وہ اتنا براڈ ہے کہ وہاں واجب الوجود خدا اللہ جو رب العالمین ہے اس کے لیے قربانی پیش کرنا ہے. اور اس قربانی کے ذریعے اللہ نے بندوں کے ایمان کا ٹیسٹ کروایا ہے. یعنی یہ کہ یہ کہہ دینا کہ ہمیں اللہ پر یقین ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، کافی نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی معنی ہے بطور عقیدہ اس کو اپنی عملی زندگی میں ریفلیکٹ بھی کرنا ہے. عمل کے ذریعے اسے ثابت کرنا ہے کہ جو معنی ہے وہ ہماری زندگی میں دکھتا بھی ہے اور پایا بھی جاتا ہے. قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ اللہ کی راہ میں انفاق نہ کر دو جو تم کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہو. یعنی اگر آپ کو مادی طور پر دنیا بہت پسند ہے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں تم دنیا کو مقدم رکھتے ہو، پریفر کرتے ہو، یا ہماری مرضی کو پریفر کرتے ہو، یعنی دنیا کی قربانی دو. جس بھی چیز کو تم بہت محبوب رکھتے ہو، پسند رکھتے ہو، کیا تم اس محبوب ترین چیز کو ہماری راہ میں قربان کر سکتے ہو؟ اگر تمہیں وقت کی قیمت کا اندازہ ہے تو کیا تم ہمارے لیے وقت کو قربان کر سکتے ہو؟ یعنی 5 منٹ ہمارے لیے بطور عبادت اپنے کو کمال پانے کے لیے، اپنے کو کمال دینے کے لیے کیا تم اس وقت کی قربانی دے سکتے ہو؟ اگر تمہیں دولت سے بڑی محبت ہے اور تمہیں بڑی محبوب ہے دولت کو ہورڈ کرنا، جمع کرنا، کمانا، تو کیا ہماری محبت میں اس دولت کی قربانی دے سکتے ہو جب ہم کہیں کہ اپنے کمائے ہوئے مال سے اخراجات سال بھر کے نکال کر اس کا 5واں حصہ اللہ کی راہ میں دے دو، یا وہ خمس کی صورت میں ہو یا وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو. یعنی مستقل قربانیاں مانگی جا رہی ہیں تاکہ انسان کے اندر اس جذبہ قربانی کو بیدار رکھا جائے کہ اصلاً وہ عبد خدا ہے، مرضی خدا کا پابند ہے. دنیا کی کوئی بھی حقیقت، کوئی بھی شے اسے اپنا غلام نہیں بنا سکتی. اگر وہ اس کی زندگی میں شامل بھی ہے تو وہ ہر وقت تیار ہے انسان کہ جب تقاضۂ الہی ہوگا وہ اسے قربان کر دے گا. یعنی اب اگر ایگو، انسان کو اپنی ایگو بڑی پسند ہے، اپنا نفس بڑا پسند ہے، یہی پر اسلامی ٹریننگ ہے کہ آپ نے اپنے نفس کو، نفسانی خواہشات کو، اپنی ایگو کو کیا اللہ کے لیے قربان کیا؟ اگر خدا کہہ رہا ہے کہ بندگان خدا کو معاف کرو، فارگیو کرو، اور آپ نے اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب کہ جو آپ کو پسند تھی اپنی انا، اس کو آپ نے اللہ کی مرضی پر مقدم رکھا. اسی طرح بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جو ہیومن ویلیوز کے اوپر ہیں، جو زندگی کو سنوارنے کے لیے ہیں، کہ جہاں کہیں بھی اگر کوئی بری شے انسان کو محبوب ہے تو اس کو ترک کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہے جیسے ہی اسے توفیق اور ہدایت حاصل ہو. اور اگر کوئی اچھی شے بھی پسند ہے تو وہ اتنی پسند نہ ہو جائے
کہ وہ اللہ سے اس انسان کو موڑ دے۔ مثلا نماز سے محبت ایک بہترین شے ہے، انبیاء و مرسلین کو نماز سے محبت ہے، مگر اگر یہ نماز کی محبت انسان کو اپنے فرائض سے دور کر دے، ہر وقت ایک انسان مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے، مصلی پہ کھڑا ہوا ہے، ہر وقت بس بظاہر جو ایک اینگل ہے عبادت کا اس میں ملوث ہے اور اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی کر رہا ہے، بیوی بچوں کا خیال نہیں کر رہا ہے، ماں باپ کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا ہے، جو ان کی رائٹس ہیں ان کو پورا نہیں کر رہا ہے، ایز اے سٹیزن جو اس کے رائٹ ہیں، ایز اے پڑوسی جو اس کے رائٹ ہیں، ایز اے برادر اور ایز اے ہسبینڈ جو اس کے رائٹس ہیں، اگر وہ ان حقوق کو پورا نہیں کر رہا ہے اور صرف نماز سے محبت کر رہا ہے، تو پھر اس نے اپنے نفس کی غلامی کر کے اللہ کے فرائض سے منہ موڑ لیا ہے۔ اگر نیکی انسان چاہتا ہے تو چاہیے یہ کہ جس چیز کو بھی وہ محبوب رکھتا ہے اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو اور مرضی الہی کو ہمیشہ مقدم رکھے، کیونکہ اس میں اس کے لیے حکمتیں ہیں، فوائد ہیں جو دنیا میں بھی اسے فائدہ دیتے ہیں اور آخرت میں اسے سعید اور کامران بناتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔